الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز خواتین حضرات، آواز کی بھربھراہٹ سے آپ صاحبان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی اس مجلس کی مناسبت اور موقع سے ہونی چاہیے تھی. بہرحال میں جس قابل بھی ہوں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسعود کے حوالے سے بہت مختصر سی معروضات پیش کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس مجلس میں اہل کراچی کے علاوہ حیدرآباد، ٹنڈوالایار، سانگر، خیرپور اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے اپنے شہروں میں واپس جانا ہے. آپ نے مقالے بھی سنے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیں بھی سماعت فرمائیں. عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ہم لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. صدیوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اور یہ بلا شبہ مسلمانوں کی سعادت اور خوشبختی ہے کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت پر اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر تقاریر ہوتی ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں، نعتیں سنی جاتی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت طیبہ پر. اور عجیب حال ہے کہ جس کتاب کو بھی آپ اٹھا لیں اس میں ایک عجیب لذت، چاشنی اور گداز ہوتا ہے. حالانکہ سیرت طیبہ پر
جو بھی آدمی کچھ لکھے گا وہ حضور پاک کی وہ زندگی ہے جو مکے سے مدینے تک اور مدینے سے مکے تک کی زندگی ہے. تو مجھے بھی شوق ہوا, میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف توجہ کر کے ایک اظہار تمنا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوں تو میں کسی قابل نہیں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت پاک پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں روحانی گوشے جو ہے وہ اجاگر کیے جائے. اب تک لاکھوں کی تعداد میں سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فوج جنرل کے. یہ ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہے کہ جو امت مسلمہ کے سامنے نہ آئے. بہرحال میں نے بھی کوشش کی, اور میں نے جو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بہت زیادہ غور سے پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے میں صرف کی. اس زندگی میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی ہو. ایک تو پیدائش سے وصال تک کا وقفہ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے والد کا انتقال ہو گیا, پھر والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر دادا کا انتقال ہو گیا, پھر اہل خاندان نے جو اذیتیں پہنچائی, بائیکاٹ کیا, کانٹے بچھائے راستے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے میں سجدے میں تھے, ان کے سر پر اونٹ کی اوج رکھ دی. تو میں نے جب یہ سنا کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ اونٹ کا جو پیٹھا ہوتا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں بقرعید کے زمانے میں نکلتا ہے, ایسے کسی نے لا کے رکھ دیا ہوگا. لیکن جب تحقیق کی نظر سے اس کو دیکھا اور کتابیں پڑھی تو وہ اوج کا مطلب یہ تھا کہ اونٹ کی اوج لے کے اس کو صاف کر کے اس کے اندر غلاظت, گندگی, کانٹے, خون اور نہ معلوم کتنی قسم کی زہریلی چیزیں ڈال کے وہ اس طرح آدمی کے سر کے اندر ڈالتے تھے کہ جیسے غبارے میں سر آ جاتا, اور اس کو وہ ڈال کے اس سے کس دیا کرتے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ آدمی کا سانس رک جاتا تھا, دم گھٹ جاتا تھا اور آدمی مر جاتا تھا. یہ پڑھ کے بڑا عجیب لگا کہ اس قدر ظالم اور شقی لوگ, جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اہل عرب کو, تمام انسانوں کو یہی تھا کہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں, دنیا بھی سکون حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں بھی سکون کی زندگی گزاریں. تو یہ کہ وہ اس کا قصہ پڑا. پھر اور دوسرے طائف میں حضور تشریف لے گئے, وہاں ان کے ایک رشتے دار تھے, ان کے یہاں ٹھہرنا چاہا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو ٹھہراتے, وہاں کے شودے گنڈے بدماش ان کے پیچھے لگا دیے, اور انہوں نے اتنے پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے
کہ لہو لہان ہو گئے اور کشف مباد جو ہے آپ کے جوتے جو ہے خون سے بھر گئے، یا آپ نے سب نے سن رکھا ہے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی مختصر انداز میں پیش کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی میں اسلام کے پھیلانے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکالیف اٹھائی ہیں اور برداشت کی ہیں، میں کہاں تک کامیاب ہوا یہ تو اللہ کو پتا ہے. لیکن ایک بات میں نے بہت کتابیں لکھی، تقریباً 19 کتابیں میں نے لکھی ہیں، کبھی میرے اوپر لکھنے کا غور نہیں پڑا. جو دماغ میں رہتا ہے ڈالا میں لکھتا چلا گیا. اس کتاب میں میں نے عجیب بات یہ محسوس کی کہ ہر سطر میں نے کچھ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھا، اور ذہن میں یہ بات نہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لکھنا بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی، معافی تلافی کرتا رہا، تو ایک چھوٹی سی کتاب سامنے آئی. میرے ذہن میں سیرت طیبہ کے اوپر جو لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور شق القمر کا معجزہ ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. عقیدے کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان ہمارا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں نے اتنی چاہتا ہے اندر سے کہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صورت سے سائنسی توجیہ ہو جائے. یہ بات سامنے آ جائے کہ چاند کیا ہے، سائنس کے اعتبار سے چاند کیا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کہاں غروب ہوتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو اشارہ کیا، تو اس اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیسے ہو گئے، اس کی ایک اگر سائنسی توجہ ہو جائے، میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ دور کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، غیر مسلم اقوام بھی ہیں، اور پھر ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی ہیں، تو ان کو ایک نئی روشنی ملے گی. اسی صورت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دست مبارک میں ککریاں آئیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. بات تو بالکل نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان ککریوں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت تھی، کون سا قانون تھا جس قانون کی زد میں آ کر ککریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا؟ یہ بھی پڑھا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو درخت جھک گئے، پہاڑ جھک گئے، کوئی جڑی بوٹی، کوئی پودا پھول ایسا نہیں رہا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جھک کر ان کی عظمت کا اقرار نہ کیا ہو. اب یہ بھی ایک بات ہے کہ بھئی درخت کیسے جھک گئے، پودے کیسے جھک گئے. اس بات کو میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی صورت سے ایک ایسی کوئی کتاب لکھی جائے کہ سائنس کا جو موجودہ علم ہے وہ موجودہ علم والے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی. سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی تھے، لیکن کیا شان ہے کہ جس آدمی نے پڑھائی نہیں، کبھی اسکول میں ہی داخل نہیں ہوا، دستخط کرنا بھی نہیں آتے، اور کیا عظمت، کیا شان ہے، قرآن جیسی کتاب اپنی امت کے لیے چھوڑے. تو
اس کتاب میں 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزارے، مطلب کس طرح کاروبار کرے، والدین کے حقوق کس طرح پورے کرے، بیوی بچوں کے حقوق، قوم کے حقوق، ملک کے حقوق، اس کی جو معاشرت ہے وہ کس طرح ہو. تو اس کا پورا قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے، جس کو ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں. تو اس میں تو الحمدللہ بہت کام ہوا ہے. شریعت کے بارے میں تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے. لیکن قرآن میں ایک حصہ ایسا ہے جو تاریخ کے اوپر ہے کہ جتنے پیغمبران علیہ السلام تشریف لائے ان کے ادوار، ان کی قوموں کا تذکرہ، مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے دور میں خصوصیت کے ساتھ خواب کی زندگی کا تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، ان کے دور میں خصوص کے ساتھ ٹائم لیس کا تذکرہ، حضرت عزیر کا قصہ، اس میں آپ کا یہ جو ریفریجریٹر ہے، ڈی فریزر ہے، اس کے پورے فارمولے اور قانون. تو ایک یہ بھی چاہتا ہے کہ قرآن میں یہ جو چیزیں ہیں تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا جائے. جو قرآن کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، یہاں پیدا ہو گیا، اور پیدا ہونے کے بعد ہر انسان، جو بھی انسان پیدا ہو رہا ہے، کہیں چلا جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کو کوئی لوگ کہتے ہیں عالم اعراف میں چلا جاتا ہے. کوئی تذکرہ اس کا اگر آپ پڑھیں تو اس کے بہت سارے ادوار جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. مثلا مختصر یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو انسان عالم ارواح میں تھا. عالم ارواح کے بعد وہ کتاب المبین میں آ گیا، کتاب المبین کے بعد لوح محفوظ میں آ گیا، لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور میں آ گیا، بیت المعمور کے بعد برزخ میں آ گیا، برزخ کے بعد یہ عالم ناسوت میں آ گیا. اب عالم ناسوت میں سے نکلنے کے بعد اعراف میں چلا گیا، اعراف میں سے نکلنے کے بعد نفخ صور میں چلا گیا، نفخ صور میں سے نکلنے کے بعد حشر و نشر میں چلا گیا، حشر و نشر کے بعد یوم المیزان میں چلا گیا. یوم المیزان یعنی اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے، یوم الحساب سے نکل کر وہ جنت میں چلا گیا یا دوزخ میں چلا گیا. اب یہ جو ادوار ہے، اب اس کے بعد اور بھی ادوار ہے، جنت دوزخ کے بعد بھی ابد میں چلا گیا، ابد کے بعد ابد الاباد میں چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی. لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک نہ تو مسلمانوں کے سامنے آئی عمومی طور پر، اور نہ نسل انسانی کے سامنے آئی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے تھے. اولیاء اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے علماء باطن ہیں، سب جانتے تھے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے علم کے 2 لفظ ملے. ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین نے فرمایا کہ علم بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے، ہم نے کیوں چھپا لیا؟ تو ان کا اس لیے چھپا لیا کہ ابھی لوگوں کی اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. تو اگر میں نے یہ لفظ بیان کر دیا، کھول دیا، تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، اس لیے میں سمجھ ہی نہیں ہے. اب یہ 1400 سال کے بعد نو انسانی کے شعور میں اتنا ارتقا ضرور پیدا ہو گیا ہے
کہ اب انسان کا ذہن وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو انسان کا ذہن 100 سال پہلے نہیں سمجھتا تھا. مثلا ریڈیو، ٹی وی، داخل کے نظام، کیمرہ، زمین کے اندر تک دیکھ لینا، آسمانوں میں دیکھ لینا. اب یہ پہلے کے زمانے کے جو لوگ ہیں، اب سے 60-70 سال پرانے کے لوگ ہیں، ان سے اگر آپ اس وقت یہ کہتے کہ صاحب ریڈیو بجتا ہے اور ٹی وی پہ اتنا ڈش اینٹینا ہوتا ہے اور چینل ہوتے ہیں اور یہاں سے اور وہاں سے ساری دنیا کے پروگرام آ جاتے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے آدمی امریکہ میں بات کر لیتا ہے اور امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان سے بات کر لیتا ہے، اور انتہائی یہ ہے کہ وہ تصویر بھی ٹیلی فون پہ آ جاتی ہے. تو پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں، اور علم چونکہ محدود تھا اس لیے انسانی شعور بھی محدود تھا. انسانی شعور محدود ہونے کی بنا پر ہی حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک لفظ جو انسانی شعوری سکت کے مطابق ہے وہ میں نے ظاہر کر دیا، اور جو انسانی شعور کی سکت سے باہر ہے وہ میں نے چھپا لیا. اب 1400 سال کے بعد انسانی شعور کی اتنی سکت ہو گئی ہے کہ اگر اس کو طریقے کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، برہان کے ساتھ کسی بات کو اگر پیش کیا جائے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں فرمایا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کتاب میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں. تو یہ کتاب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب نو انسانی کی شعوری سکت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمانا جو لفظ میں نے چھپا لیا، اگر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج ظاہر کیا جائے تو انسانی عقل اس کو سمجھے گی اور اس سے استفادہ کرے گی. تو میں آپ حضرات سے یہ استدعا کرتا ہوں، یہاں بھی آپ میرے لیے دعا کریں، گھر میں بھی جا کے دعا کریں اور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک تقاضا پیدا کیا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روحانی نقطۂ نظر سے بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں. تو اب میں بہت عرصے سے اس چکر میں تھا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا تو کرا دی، اور ایک محمد رسول اللہ کے نام سے ایک کچھ 150 پونے 200 صفحے کتاب میں نے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبول فرمائے، اور آئندہ مجھے یہ ہمت اور توفیق دے کہ مزید میں 4 جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں. آدمی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی آدمی کے اندر نہیں ہے، قابلیت وابلیت کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شاعری انسپائر ہو جاتی ہے تو آدمی شاعر ہو جاتا. ہر آدمی ادیب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نثری ادب اس کو انسپائر ہو جاتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. توفیق سے ادھر سے انتہا یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ انسان تو کھانا بھی نہیں کھا سکتا اگر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا کھانے کی انفارمیشن نہ ملے. کوئی انسان پانی نہیں پی سکتا اگر اس کے ذہن میں پانی پینے کا خیال آئے. کوئی انسان گھر سے دفتر نہیں جا سکتا اگر اس کے دماغ میں دفتر جانے کا خیال نہ آئے. کوئی انسان اس زمین پر شادی نہیں کر سکتا اگر اس کے ذہن میں شادی کا خیال نہ آئے. آپ ماشاءاللہ اتنے سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے ایک زندگی کا ایک عمل ایسا بتا دیں جو آپ خیال آئے بغیر کرتے ہو. سوچیں، کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھائے، پیدائش سے لے کے مرنے تک 80 سال کی عمر تعین کر لے. 80 سال کی عمر میں ایک کام،
ایک کام، ایک عمل، ایک خواہش، ایک جذبہ ایسا آپ بتا دیں جو آپ خیال آئے بغیر کرتے ہوں. ہمارے بولے میں ایک کام، 80 سال میں ایک کام، ایک عمل. 80 سال بہت عمر ہوتی ہے. 365 دن ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں کہ جی؟ کتنے ہوئے 80 سال میں؟ 18 تقریباً 2000 دن ہو جائیں گے جی. 2500 کے قریب دن ہو گئے. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد دوسرے خیال میں منتقل ہو جاتا ہے. ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد، یہ قانون ہے محفوظ کا، ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد دوسرے خیال میں منتقل ہو جاتا ہے. اب 80 سال کے آپ 15 سیکنڈ لگا دیجئے، کروڑوں کے حساب سے خیالات آئیں گے. کروڑوں. ان کروڑوں خیالات میں آپ حضرات میں پھر آپ سے کرتا ہوں، ایک بات بتا دیں کہ آپ کہیں جی یہ کام ہم بغیر خیال کے کرتے جی. اچھا، جب کوئی کام آپ بغیر خیال کے نہیں کرتے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے. بھئی کہیں سے تو مثلا آپ ریڈیو چلاتے تو ریڈیو اسٹیشن سے لہریں آ رہی ہیں، فریکوینسی بن رہی ہے اس کی. ٹی وی آپ چلاتے ہیں، مختلف چینل ہیں، تو اس میں آپ کہتے ہیں وہ ٹی وی اسٹیشن سے یہ سب سلسلہ جاری ہے، پھر پوسٹر لگے، پھر یہ لگا، پھر وہ لگا. اب آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے جو خیال کے بغیر آپ کرتے ہو، تو ظاہر ہے آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خیال کہیں سے آ رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں خیال کہاں سے آ رہا. کیوں بھائی؟ کہاں سے خیال آ رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو ملتا نہیں. بھائی آپ کی زندگی تو خود اللہ ہے. بھائی خیال نہیں آئے گا تو آپ تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے. وہ خیال ہی جو اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. مانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. الا انہ بکل شیء محیط. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ ذات اقدس و اکبر ہوں کہ میری صفات نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، تم اس احاطے سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ وہ ذات ہے کہ جو اوپر سے تمہیں نیچے بھیج رہا ہے اور نیچے سے تمہیں اوپر اڑا. ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے. آپ کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، نہ آپ کو یہ پتا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، نہ آپ کو یہ پتا کہاں جا رہے ہیں. تو آپ میں اور ایک دمبے میں اور بکرے میں فرق کیا ہوا؟ بھئی آپ کو یہ دیا اللہ تعالیٰ نے. ہر آدمی کہتے ہیں جی میں روٹی کھاتا ہوں، ہر آدمی کہتے ہیں جی میں کپڑے پہنتا ہوں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میری جائیداد ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، اگر بیوی پیدا نہ ہوتی تو بیوی کیسے بنتی؟ بیوی کی پیدائش میں آپ بس وہ کہتے ہیں جی میرا شوہر ہے، بیوی کہتی بھائی شوہر کی پیدائش ہی نہ ہوتی، شوہر کہاں سے؟ اللہ حاضر قیاس. آپ روٹی کھاتے ہیں، گیہوں ہی نہ ہوتا، گیہوں ہوتا چکی نہ ہوتی، چکی ہوتی آٹا گوندنے کے لیے پانی نہ ہوتا، آٹا گوندنے کے لیے چلیے پانی بھی ہو گیا توا نہ ہوتا، توا بھی ہو گیا چلیے آگ نہ ہوتی، چلیے آگ بھی ہو گیا آپ نے بنا لیا
آپ کے میدا ہی نہ ہوتا، پیٹ ہی نہ ہوتا، روٹی کہاں سے کھا لیتے؟ جتنا آپ غور کریں گے زندگی کے اوپر، آپ کے اوپر یہی بات منکشف ہوگی کہ یہاں کوئی چیز ذاتی حیثیت نہیں رکھتی۔ سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، زمین ہو، پانی ہو، درخت ہو، اشجار ہو، معدنیات ہو، جمادات ہو، کہکشانی نظام ہو، سماوات ہو، زمین کے طبقات ہو، زمین کے اندر پانی ہو، پہاڑوں کے اوپر پانی ہو، بارش ہو، آپ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی دسترس ہے اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز پر ہماری دسترس ہے؟ سائنس نے بڑی بڑی ترقی کی، بلا شبہ ترقی کی، لیکن آپ سائنس کی کوئی ایک ایسی ترقی بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل کے بغیر سائنس نے ترقی کی ہو۔ بتائیں، بجلی بنی، اب بجلی کے لیے اگر پانی نہ ہو، چلیے پانی ہو ٹربائن نہ ہو، ٹربائن ہو میگنیٹ نہ ہو، میگنیٹ ہو تار نہ ہو، تار ہو بجلی کے اندر دوڑنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو، چلیے تار بھی ہو گئے، بجلی بھی ہو گئی، قمقمہ نہ ہو، پنکھا نہ ہو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہاں کوئی چیز اپنا ذاتی وجود نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہے۔ علماء باطن لوگ کہتے ہیں وہ راسخون فی العلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یافتہ لوگ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ انسان کی حیثیت سوائے نفی کے کچھ، والراسخون فی العلم یقولون من عند ربنا، یہاں کوئی چیز ایسے نہیں ہے جس کا اللہ سے رابطہ، تعلق اور لنک قائم نہ ہو، وہ چیز رہ نہیں سکتی اللہ کے بغیر۔ تو قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ جو اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو قرآن پاک نے معاد کا نام دیا ہے، میم عین الف دال معاد۔ معاد میں عالم ارواح بھی ہے، معاد میں فرشتے بھی ہیں، معاد میں فرشتوں کی قسمیں بھی ہیں، معاد میں جنات بھی ہیں، معاد میں انسان بھی ہے، معاد میں کروڑوں دنیایں ہیں آپ کی طرح کی، معاد میں کہکشانی نظام ہے، معاد میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات ہیں، وہ حصہ جو ہے ابھی تک پچھنا ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھولے، میرے دماغ میں اتنی سکت پیدا کرے کہ میں مرنے سے پہلے یہ کام کر جاؤں کہ معاد کے اوپر سے پردہ ہٹا جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام اگر آپ حضرات نے میرے لیے دعا کی، خلوص نیت سے دعا کی، انشاءاللہ پورا نہیں تو اتنا تو میں ضرور کہہ جاؤں گا کہ آئندہ اس کو آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ایک راستہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ تو بات میری اپنی ہوئی ہے، تو اس میں غرض وابستہ ہو گئی جو آپ سے میں نے دعا کے لیے عرض کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بہت مختصر بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل جب آپ اس پر غور کریں گے، وہ عمل حضور کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ جو بھی کچھ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کیا، جو کچھ سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیئر آف اللہ سوچا، جو کچھ پیغام پہنچایا وہ بھی یہی پہنچایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور پاک کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں،
اور اس مطالعے کے نتیجے میں جب یہ بات آپ کے اوپر آشکارا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ کیا اللہ کے لیے کیا، تو امت کے حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی ذات کی نفی کر کے یہاں جو بھی کچھ کریں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اللہ کے لیے کریں۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، اگر ہمارے سے کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے ہم کھانا کھائیں، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو اس لیے پیتے ہیں کہ اللہ نے پانی بنایا ہی اس لیے کہ اللہ کی مخلوق پانی پیے۔ اللہ تو پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، گھر نہیں ہوتا، اللہ کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر صرف اس بات پر ہم اپنی زندگی کو قائم کر دیں کہ ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے نہ صرف واقف ہو جائیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ یہ زبانی عشق ہونا، شعر پڑھنا، نعتیں پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بلا شبہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ 1400 سال سے نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، میلاد النبی بھی ہو رہے ہیں، ہر منبر پہ، ہر مسجد میں، ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چرچا بھی ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ ہر مسلمان، میں آپ سے عرض کروں، میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اس وقت 1 ارب مسلمان ہیں دنیا میں۔ میں اپنے اندر یہ بات بہت محسوس کرتا ہوں بڑی گہرائی میں۔ 1 ارب مسلمان ہیں، جیسے بھی ہیں، گنہگار ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ میرے جان دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، تو 1 ارب آدمی میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرے۔ اب اس کی آپ کہتے ہیں کیسے؟ اتنے ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیں، جواب ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہوئی ہے، لیکن ہماری یہ محبت زبانی حدود تک ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہر چیز کو کر کے بتایا ہے۔ اب مسلمانوں میں ایک دعا کا کنسپٹ ہے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، اور صاحب کو بڑی اچھی دعا کراتے ہیں۔ اب یہ دعا بھی اچھی بڑی ہو گئی، جو آدمی ذرا گا کے بہت ساری لمبی لمبی دعا کر کے وہ بھی بڑی اچھی دعا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بغیر عمل کی کبھی دعا نہیں کی۔ جنگ بدر میں حضور تشریف لے گئے، ایک طرف 1000 آدمی تھے، ایک طرف 313 آدمی تھے۔ مکے میں یا مدینے میں بیٹھ کے دعا نہیں کی، میدان جنگ میں جا کے دعا کی کہ اللہ جو کچھ میں لا سکتا تھا میں لے آیا، اب ہماری مدد کر۔ اس عملی مظاہرے کے بعد جب دعا کی گئی تو اللہ نے فرشتے نازل کر دیے۔ 1000 آدمیوں کے لیے اللہ نے 30,000 فرشتے نازل کر دیے، اور 313 آدمی جو ہے فتحیاب ہو کے آ گئے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اس کا پہلے عملی مظاہرہ ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان کے تعلق سے، ان کے وسیلے سے درود و سلام بھیج کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ خالی دعا جو ہے نا بھائی دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو، یہ اصل میں ایک بے عملی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس میں اب آپ یہ دیکھیں، آپ دعا کریں گے سب صبح سے شام تک بیٹھ کے دعا کریں، یا اللہ مجھے پراٹھے کھلا دے، یا اللہ مجھے پراٹھے کھلا دے، یا اللہ سارے دن دعا کرتے رہے، پراٹھے آپ کھا لیں گے؟
भैया वो पराठे पकाने वो खा ले। तो एक तो मुसलमानों में ये जो बेअमली का मुजाहरा ज्यादा होने लगा है, इससे इंतशार पैदा हो गया कौम में, और इस इंतशार की वजह से मुसलमानों में इफ्तराक पैदा हो गया, फिरके बन गए। ये फिरके भी इसीलिए बने कि अमली मुजाहरा कम से कम हो गया। अगर अमली मुजाहरा हो तो फिरके नहीं बनेंगे, इसलिए कि अब जब अमली मुजाहरे के साथ अल्लाह ताला के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं या सजदा रेज होते हैं, तो ये हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके हमें बता गए हैं। ये बड़ी सादत की बात है कि आप ईद मिलादुन नबी में शरीक हों, तशरीफ लाएं, अच्छी अच्छी बातें सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा जाए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी में अमल होना चाहिए, और अमली मुजाहरा इस तरह होना चाहिए जिस तरह हमारे नबी बरहक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली मुजाहरा करके हमें बताया है। क्या बताइए, क्या बताइए, बस करो। मेरा ख्याल है जो कुछ मैंने कहना था वो तो आपने सुन ही लिया, और एक ये कि मैंने एक लतीफ़ा सुना था, वो मुल्ला दो प्याजे का है तो ज़रा अच्छा नहीं बताना, वो ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए एक जलसे में कि ये आपको तकरीर ज़रूर करनी है। उनका भाई मैं नहीं करता हूँ, नहीं ज़रूर करनी। खैर वो ले गए, तकरीर में ले गए तो उन्होंने कहा कि भाइयों जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ आप लोग उसे समझते? तो जी हम तो नहीं समझते। तो कहने के आप तो यही बेवकूफ रहा, आपसे क्या कहने की जरूरत है। उस स्टेज से उतर गए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत तेज आदमी है, ऐसा करो कि तो क्या आधे ये कहेंगे हम समझते हैं, हम समझते हैं। वो तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो कहा जी हम समझते हैं। अच्छा कहने तो समझते हैं तो आप पहले समझती हैं, फिर बताने की क्या जरूरत है। फिर वो कहा कि साहब वो आधे ये कहो हम समझते हैं, आधे ये कहो हम नहीं समझते। वो फिर आगे इस चीज में लोग पकड़ के लिया है। उनका आधे ने कहा हम समझते हैं, आधे आप नहीं समझते। तो उनका बस नहीं है, लोग जो समझते हैं वो उन्हें समझा दे जो नहीं समझते। तो माशाल्लाह आपने इतनी सारी तकरीरें मकाले सुने, अब जो कुछ आपने सुना है वो आप अपने घरों में जाके सुनाए। और एक बात जो यहां से पल्ले में बांध कर ले जानी है वो ये है कि मुसलमान में से अमल निकल गया है। अमली जिंदगी जो है उसकी तरफ तवज्जो दें, और जो भी अमल करें उसके बारे में ये जरूर सोचें कि ये अमल हमने ख्याल आए बगैर नहीं किया। ख्याल आए बगैर नहीं किया तो अब जाहिर है आप ये सोचें कि ख्याल कहां से आया। तो ख्याल जो है वो अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सय्यदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत का ये तकाजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए जो तकलीफें बर्दाश्त की है, हम तो उन तकलीफ का तस्वुर भी नहीं कर सकते। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यन कर गए उस रास्ते पर चलते रहे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। तो अब उम्मत में भी रहमत होनी चाहिए। भाई उम्मत का क्या मतलब है कि रसूल अपने नबी की जो तर्ज फिक्र है वो उम्मत में मुंतकिल होनी चाहिए। तब हमें ये देखना है कि हमारे अंदर रहमत कितनी है।
ہمارے اندر غصہ کتنا ہے، ہمارے اندر نفرت کتنی ہے، ہمارے اندر کبر کتنا ہے، ہمارے اندر بڑائی کتنی ہے. تو جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو سوائے کبر کے، نخوت کے، نفرت کے، غصے کے، رحمت میں کوئی نظر آتی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں. آپ ذرا میں بھی کرتا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہمارے اندر 100 برائیاں ہیں، کیا ہمارے اندر 5 ایسی خوبیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہم دے سکتے ہیں؟ 100 میں 5. سچی بات یہ دل یہ کہتا ہے 100 میں سے ایک بھی نہیں ہے. اچھا اب غصہ ہم کرتے ہیں. اب غصے میں بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتا. بات ہی ختم ہو گئی. جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. حضرت علی کا آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا. ایک کشتی ہو گئی، اس سے لڑائی ہو گئی یہودی سے. انہوں نے اس کو زیر کر لیا، نیچے گرا لیا، نیچے گرا کے تلوار نکالی، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس سے منہ پہ تھوک دیا. وہ چھوڑ کے اسی ایک طرف ہو گئے. اس نے یہ کہا کہ بھائی اب تو آپ کو مجھے اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا. آپ کو کرے گا نہیں بھائی، نہیں میں کوئی اپنے لیے تھوڑی تجھ سے لڑ رہا تھا، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. اب تو نے جیسے ہی میرے منہ پہ تھوکا مجھے غصہ آ گیا، میری ذات سامنے آ گئی ہے، میں تو یہ آزاد کرتا ہوں، بھاگ جا. ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. اور یہ غصہ اور نفرت اور بڑائی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی یہی ہے کہ حضور نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا. حضور نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا. اپنے خاندان کے قتل معاف کر دیے، اپنے خاندان کے قرضے معاف کر دیے، اپنے خاندان کے جو برسوں سے جھگڑے فساد چل رہے تھے وہ سب معاف کر دیے. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا آپ کو کہیں پوری سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیں، غصے کی بات آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. وہ ہندا نے حضور کے چچا کا جب کلیجہ چبا لیا اور وہ مسلمان ہو گئی تو آپ نے اسے ہی معاف کر دی. بس یہ فرمایا کہ بھائی جب تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھے اپنے سارا سین یہ آیا جاتا ہے، مگر میرے سامنے نہیں آیا، لیکن معاف کر دی. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنی مظاہرہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور سراپا رحمت ہے، تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر پر عمل کر کے ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے رحمت بن کر رہنا چاہیے. اور جب ہم رحمت بن کر رہیں گے تو اس رحمت کی وجہ سے ہماری بے شمار بے سکونیاں، پریشانیاں، ٹینشن اور کیا یہ سب ختم ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں. اور ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. آپ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کی جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا، پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اتنا رحیم و کریم ہے کہ جس نے ہر چیز آپ کے لیے بنا دی اور مفت بنا دی، تو ایسے اللہ سے دوری سوائے بد نصیبی اور بدبختی کے کچھ نہیں. شکر کریں، ٹھنڈا پانی پیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، پیٹ بھر کے روٹی کھائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی دوست ملے اس سے ہنس کے بات کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو شکر کی بھی عادت پڑ جاتی. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرو.
شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. تو محض ایک ہی بات پر آپ عمل کر لیں کہ جب بھی کوئی چیز استعمال کریں آپ نے یا اللہ تیرا شکر. پانی پیے یا اللہ تیرا شکر ہے. کپڑے پہنے یا اللہ تیرا شکر ہے. اب آپ سو گئے مر گئے, سونا مرنا برابر. اب صبح کو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. تو اس زندہ رہنے پر آپ کو کیا کوئی اس میں خرچہ ہوتا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم پھر دوبارہ زندہ کر. تو شکر کو اگر آپ عادت بنا لیں گے تو اس ایک عادت کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رابطہ قائم ہو جائے گا. صرف ایک کام کریں کہ شکر کرنا ہر حال میں. کھانا کھائیں شکر کریں, پانی پیے شکر کریں, کپڑے پہنے شکر کریں, بچوں کو دیکھیں خوش ہو شکر کریں. یہ منوانا داؤد شکرا و قلیل من عبادی الشکور. اور ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضور کے زبان سے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. تو اس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ شکر ادا کرے. اب لقمان حکیم تھے, وہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. نہ جڑی بوٹیوں میں ریسرچ کرتے, نہ امراض کی تشخیص کرتے, نہ لوگوں کا علاج کرتے. تو کیا یہ شکر ہو گیا؟ تو حضور خلیل بابا رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا انشکر للہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس کو استعمال کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی اس لیے تاکہ وہ اسے استعمال کرے, اس حکمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے, لوگوں کا علاج کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے, انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے تو محروم ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ماورا ہے, بری ذمہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی نعمتیں, آپ دیکھیے کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مفت فراہم کیے. تو جو بھی نعمت آپ استعمال کریں, کپڑے پہنے, نہائیں دھوئیں, شکر کو اپنا ورد بنا لیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا. آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر ایک ایسی بھٹی سٹک جائے گی جو یقیناً آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. 5-10 منٹ مراقبہ کریں, اس کے بعد ہاں مراقبے کے بارے میں میرے خیال ہے یہاں جتنے بھی حضرات ہیں زیادہ حضرات کو تو علم ہوگا. مراقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے. غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تشریف لے جایا کرتے تھے. وہاں رات کو بھی رہتے تھے, دن کو بھی رہتے تھے. مختلف مدتیں لوگ اس کی بتاتے ہیں, تو کم سے کم جو مدت تاریخ میں بتائی جاتی ہے وہ 3 سال کی ہے. ویسے 7 سال بھی اختلاف ہے اس میں, لیکن 3 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے رہے. تو وہاں آپ دیکھیں نبوت سے پہلے نہ تو نماز فرض ہوئی تھی, نہ روزہ تھا, نہ حج, نہ زکوٰۃ. اسلام میں یہ تو جب معراج شریف میں سب کچھ ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ہرا میں تو تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب,
کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. تو مراقبے کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرنا. اب یہ انسان سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے. اب دیکھیے آپ کے اندر جو مشین لگی ہوئی ہے، دل، پھیپھڑے، گردے، ہر چیز چل رہی ہے، آٹومیٹک چل رہی ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں اس میں کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. اب یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے. ابھی دل بند ہو جائے، ابھی میں بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاؤں گا. تو یہ ایک تفکر جو ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یعنی وہ تفکر جو انسان اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، وہ تفکر جو انسان اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ تفکر جو انسان اللہ تعالی کا عرفان حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اس کو عملاً کیا، اور اس عمل کے نتیجے میں حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آپ کو پتہ ہی ہے حضرت جبریل جو قرآن شریف لے کے نازل ہوئے. تو اس غور و فکر سے انسان کا ذہن کائنات کے مخفی گوشوں کو تلاش کر لیتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو نور کام کر رہا ہے، نظر اس نور کو ڈھونڈ لیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو بحیثیت امتی کی ہمیں حاصل ہے، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کے عمل کو اپناتے ہیں، یعنی ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس کا ادراک ہو جاتا ہے. تو مراقبہ ایک عمل ہے، فکر کرنا، غور کرنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام طرف سے اپنا ذہن ہٹا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلی روشنیاں آ رہی ہیں اور وہ ہمارے اندر جذب ہو رہی ہیں. روشنیاں آپ سرخ بھی کر سکتی، پیلی بھی کر سکتی، کوئی نہیں. نیلی روشنی کیوں؟ نیلی روشنی کو مراقبہ اس لیے ابتدائی دور میں کرایا جاتا ہے کہ انسان کا ذہن بلندی کی طرف مائل ہو. آسمان بھی نیلا ہے، تو جب آپ یہ خیال کریں گے کہ آسمان سے نیلا رنگ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو شعور ہے، زمینی شعور، وہ زمین سے نکل کر اعلیٰ کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا، آسمان کی طرف ہو جائے گا، غیب کی دنیا کی طرف ہو جائے گا، اللہ کی طرف. اور مراقبہ کرنے سے پہلے 11 دفعے یا حی یا قیوم اور 11 دفعے درود شریف پڑھ لیں. گھر میں جب آپ لوگ مراقبہ کریں تو 100 دفعہ درود شریف پڑھیں اور 100 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھیں. مراقبے میں مداومت کریں، پابندی کے ساتھ کریں سونے سے پہلے. انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور انسان جو ہے بے شمار الجھنوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. 11 دفعے درود شریف، 11 دفعے یا حی یا قیوم پڑھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلی روشنیاں. گھڑی دے دیں.